الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے آداب کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اعظم کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو عطا فرماتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آئیں دیکھیں اسم اعظم کیا ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمین۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں مانگتے ہوئے سنا، یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی ہم تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی، اور اسم اعظم وہ ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے۔ اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیا کلمات تھے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ آمین۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں جاگے اور کہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، ہم کے لائق بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ ان کلمات کے بعد پھر یہ کہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول کی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے یا ذا الجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے اوقات جانتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ پھر جمعے کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے
جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرماتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح طور پہ فرمایا وہ سعادت بڑی مختصر سی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم لڑ رہے ہوں یا گتم گتا ہو رہے ہوں اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ قبول کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ پھر ہے کہ زمزم پینے سے قبل کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدردی ہے، دعا طاقت ہے، اور دعا سے کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دعا کو قبولیت کی یقین کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے عبادت سمجھ کر۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ بارک اللہ لی و لکم۔